اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں ایمان والوں کو یہ بتا دیا کہ اللہ نے یہ موسم سیزن نیکیوں کا موسم رکھا، لائف ٹائم بیسٹ اچیومنٹ آفر جس کو کہا جاتا ہے، تو ہر کوئی نہیں لینے والا بھی لیتا۔ بعض چیزیں ایسی رہتی کہ جو انسان کو وقتی طور پر اس کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن آف ملنے کی وجہ سے فوری جا کر لیتا ہے۔ بس اوقات یہ بھی دن دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے پاس وہ چیز خریدنے کے لیے پیسے میسر نہیں ہوتے، لیکن موقع کی نزاکت کے اعتبار سے وہ چیز خرید لے کے رکھتا ہے تاکہ فیوچر میں مستقبل میں وہ چیز کام آئے۔ اسی طرح اللہ نے ہو سکتا ہمارے کمزور ہونے کی وجہ سے، ہمارے گنہگار ہونے کی وجہ سے کم از کم ایمان والے بندے سال کے 11 مہینے میرے قریب تو نہ آتے ہوں یا نہ آ رہے ہوں، کم از کم ایٹ لیسٹ 1 مہینہ تو میرے قریب آئیں گے۔ اللہ نے اتنا بمپر آفر رکھ دیا میرے عزیزوں، کہا گیا کہ رمضان المبارک میں ایک نماز پڑھنا عام دنوں میں 70 گنا نماز پڑھنے سے زیادہ ہے۔ آپ جب 70 نمازیں یہ دنوں میں پڑھیں گے تو رمضان میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر ہم 70 نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے، خود اللہ کے نبی نے موت کا اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ میں ایک سلام پھیر کے دوسرا سلام پھیر سکتا ہوں کہ نہیں پھیر سکتا ہوں، اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ تو پھر ہم 70 نمازوں کا اتنے دن تک کا کس کے پاس وقت ہے؟ یہ تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا۔ تو یہ مہینہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فیہن انفسکم، اپنے جانوں پر ظلم مت کرو۔ کس اعتبار سے مت کرو؟ ظلم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہی مار لے رہا یا اپنے آپ کو کسی کو بول رہا کہ بھی تم میرے کو مارو، یہ ظلم اس کا مطلب نہیں ہے۔ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ یہ کہنا چاہ رہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے رجب کا، جس مہینے میں کفار مکہ، مشرکین مکہ، جن کا اسلام سے، دین سے، دھرم سے کوئی تعلق نہیں، دور دور تک نہیں، جن کا نام سن کر ان کا خون کھولتا ہے، ویسے لوگ بھی اس مہینے میں گناہ کرنے سے بچتے تھے، وہ لوگ بھی پاک پوتر ہو کر رہتے تھے۔ پھر ایمان والوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اتنا بابرکت اشہر حرم کہا گیا، حرام کہا گیا اس میں غلطی کرنے کو، ایسے بابرکت مہینے میں ہمارے گناہیں ہو رہی ہیں، ہم نے کبھی فکر نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نبی جس مہینے کو پانے کے لیے دعا کر رہے ہو میرے عزیزو، یہ لفظ نبی کی زبان سے نکل جائے یہی ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے، سب کچھ معلومات ہونے کے باوجود ہماری دین سے بیزارگی، ہماری دین سے اتنی دوری کیوں کر ہو رہی ہے؟ حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ہمارے دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، ہمارے اپنے آپ کو نہ بدلنے کی وجہ سے ملک کے حالات کس راہ پر، 2 راہ پر کھڑے ہیں، ملک کس طرف جا رہا ہے۔ آج ہم کو دین پر عمل کرنے کے لیے عدالت دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، عدالتوں سے اجازت لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ سب چیزیں کن کے اعمال کی بدولت ہے؟ دین کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تک جتنے دین ایام آئیں گے، قرآن کہتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ یہ وہ دین ہے، یہ وہ دین پر عمل کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے جن کو دیکھ کر دین پہ لوگ عمل کرنا شروع کریں گے۔ ایک ایمان والے کو دیکھ کر لوگ گواہی دیں گے کہ مسلمان ہو تو ایسا ہو، اس کو دیکھ کر اسلام قبول کریں گے۔ لیکن میرے عزیزو، آج کیا بات ہے کہ ہم کو دیکھ کر دین بیزاری کی جا رہی ہے۔ آج ہم کو عدالتیں کی کھٹکھٹانا پڑ رہا ہے، عدالتوں میں جا کر دین پر عمل کرنے کی بھیک مانگنی پڑ رہی ہے، ان سے اجازت لینا پڑ رہا ہے۔ یہ دن کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں آپ نے عمل کرنے کے لیے کہی تھی، ہم نے اس کو اگنور کیا، نظر انداز کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے
اپنے جان سے نہیں لگایا. آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک جو دین پہنچایا تھا مشقتیں اٹھا کر ہم تک دین پہنچایا تھا, ہم نے اس کا ستیہ نیاز کیا. الامان الحفیظ, ہم نے نبی کے دل کو ٹھیس پہنچایا. اور جو نبی کو ناراض کر دے کیسے اللہ رب العزت والجلال اس انسان کی زندگی میں چین و سکون لا سکتے ہیں؟